الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور وہ کہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع و کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم حاضرین مجلس و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے لیے قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت انسان کی زندگی کا ہر ہر پہلو، یعنی میرے اور آپ کی زندگی کا ہر ہر پہلو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں قرآن مجید میں بتایا. زندگی گزارنا، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، کس کی کیا حقوق ہے، یہ تمام ہمیں قرآن مجید نے بتائے. ہمیں قرآن مجید نے بتایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور بات حسن سلوک پر ختم نہ کری، آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف بلکہ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تم اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پالو تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو، ڈانٹو بھی نہیں انہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کس طرح بات کرو؟ نرم لہجے میں، احسن انداز سے بات کرو، جتنا نرم لہجہ تم اپنا سکتے ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ لہجے میں احسن انداز سے اپنے والدین سے بات کرو. ہمیں قرآن کریم ہی نے بتایا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. ہمیں قرآن کریم ہی نے بتایا کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے. ہمیں قرآن کریم نے بتایا کہ مسافر کے کیا حقوق ہیں، مساکین کے کیا حقوق ہیں. یہ تمام ہمیں قرآن مجید نے بتایا. زندگی گزارنے کا ہر ہر پہلو بتایا، تمام اسباق ہمیں یاد دلائے قرآن کریم نے. لیکن ہم نے کبھی اسے پڑھا نہیں. ہم نے قرآن کریم کو الماری کے ایک شیلف میں رکھ دیا اور اسے برکت کے لیے رکھ دیا، بس. ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. ہمیں قرآن کریم نے یہ سبق دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہم اس سبق کو بلا بیٹھے ہیں. کیا سبق؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر رب العالمین
ہم اس سبق کو یاد نہیں کرتے، ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں۔ ہم حب دنیا میں لگ گئے ہیں، دنیا کمانے میں لگ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کمانے میں لگ گئے ہیں۔ ہم اس سبق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ نماز کی خبر، نہ روزوں کی خبر، نہ زکوٰۃ کی خبر، نہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خبر۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم نے دنیا کمانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مال کما کے دینا ہے، ہمیں یہ یاد ہے۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ ہم نے جا کے وہاں جواب دینا ہے کہ یہ مال کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، یہ ہمیں جواب دینا ہے۔ نہیں، ہم یہ بھول چکے ہیں۔ ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمائے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے موج وہ کریں گے لیکن حساب و کتاب ہم دیں گے۔ ہم حلال حرام کی تمیز کے بغیر کما تو رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد وہ ان کے پاس رہ جائے گا، موج وہ کریں گے، اس کو عیش و آرام کے ساتھ وہ رہیں گے، لیکن جواب ہمیں دینا پڑے گا، کیونکہ کمایا تو ہم نے نا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا تو ہم نے، انہیں کما کے تو ہم نے دیا۔ ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں خود کو بہترین لوگوں میں شمار کرنا ہوگا، اور وہ بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ بہترین لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں 10واں شخص تھا جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ کون سا شخص تھا؟ 10واں شخص تھا۔ میں جب حاضر ہوا تو ایک انصاری صحابی اٹھا کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین لوگ کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں، عزت والے کون سے لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے صحابی، اے میرے صحابی، بہترین لوگ وہ ہیں، عقل مند لوگ وہ ہیں جو موت کو یاد رکھیں اور کثرت سے موت کو یاد کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ موت کے مرنے کے بعد جو اعمال ہوں گے اپنے بعد اعمال زیادہ سے زیادہ بھیجے گا، موت کی تیاری کثرت سے کرے گا، زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری کرے گا، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے گا۔ فرمائے یہی عقل مند لوگ ہیں، یہی بہترین لوگ ہیں۔ ہمیں خود کو ان لوگوں میں شمار کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نماز سب سے پہلے، ہم ان لوگوں میں کس طرح خود کو شمار کریں گے؟ ہم اپنے نمازوں کی فکر کرنی ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم جو مال کما رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے، آیا ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا صرف ہم نے شب معراج میں نماز کی فضیلتیں سنی کہ کس طرح ہمارے پاس حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح بار بار رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے اور نمازیں کم کرواتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے نبی اپنی نمازیں اور کم کرواؤ، یہ امت آپ کی نمازیں اتنی نہیں پڑھ پائے گی۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی خاطر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے؟ میری اور آپ کی خاطر ہی حاضر ہوتے نا، بتائیں نا، میری اور آپ کی خاطر ہی بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے۔ تو آیا ہم وہ نمازیں جو ہمیں نماز جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، وہ معراج ہم ادا کرتے بھی ہیں یا نہیں ادا کرتے؟ سب سے پہلے ہم اس پہ غور کریں۔ جو نمازیں ہم پہ فرض ہیں ہم اپنے فرائض پہ غور کریں، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں آیا ہم وہ فرائض ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنے واجبات پہ، ہم اپنے سنتوں میں، ہم اپنے مستحبات پہ بعد میں غور کریں، پہلے ہم اپنے فرائض و واجبات پہ تو غور کریں کہ آیا ہم وہ ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح وہ فکر ہمارے اندر کس طرح آئے گی؟ وہ فکر ہمارے اندر اسی طرح آئے گی کہ ہم مرنے کو یاد رکھیں، اس سبق کو یاد رکھیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تمام مال یہ جو ہم کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، یہ تمام مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اسے دنیا ہی میں رہ جانا ہے، اس کا حساب و کتاب ہم نے جا کے دینا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انسان، تو اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بس دی اینڈ،
اعمال کا سلسلہ دی اینڈ. لیکن پھر آگے فرمایا الا من ثلاث، 3 اعمال ایسے ہیں جو جاری وساری ہوں گے، 3 طرق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچے گا جس کا. الا من ثلاث، وہ 3 طرق کون سے ہیں، وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ. پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے کہ ہم نے کہیں مسجد بنوا دی، کہیں مدرسہ بنوا دیا، لوگ اس میں آئے، نماز پڑھے، بچے اس مدرسے میں آئے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے. ہم نے کسی عالم دین کو پڑھنے کے لیے کتابیں میسر کر دی تاکہ وہ اس سے مطالعہ کرے، اپنے تلامذہ کو پڑھائے، اپنے شاگردوں کو پڑھائے. اور وہ یا ہم نے کسی طالب علم کو کتابیں دلا دی، اس کا اتنا وہ نہیں تھا، اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، وہ طالب علم کتابوں کو، درس نظامی کے ان کتابوں کو افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، ہم نے اس طالب علم کو کتابیں دلوا دی. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ وہ طالب علم ان کتابوں کو پڑھے گا، پھر آگے لوگوں کی اصلاح کرے گا، پھر آگے اپنے تلامذہ کو پڑھائے گا. یہ نہ ختم ہونے والا ہے ایک صدقہ جاریہ. اور پھر طلباء کی خدمت، طالب علم کی خدمت. وہ طالب علم کہ جس کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھانے میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طالب علم کی خدمت بہت بڑا کام ہے. طالب علم کی خدمت، طالب علم کے قدم کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھانے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنا پر طالب علم کے قدم کے نیچے رکھ دوں. اس فرشتے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طالب علم کا مقام ہے. پھر دوسرا کون سا سلسلہ ہے، دوسرا عمل کون سا ہے؟ پہلا تو فرمایا صدقہ جاریہ. دوسرے کے بارے میں فرمایا او علم ينتفع به. علم درس و تدریس کے سلسلے سے وہ تعلق رکھتا ہو، علم و تعلم کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، او علم اس نے علم حاصل کیا ہو اور لوگوں کو اس سے نفع بھی دیا ہو، اس علم سے، اپنے علم سے لوگوں کو نفع بھی دیا ہو، اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی ہو، لوگوں کو اصلاح بھی کی ہو اپنے علم سے. وہ علم بھی اس کو فائدہ دے گا مرنے کے بعد. آج ہم اسی علم سے دور ہو گئے، آج ہم اس علم سے دور ہو گئے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے تو اب یار ہم کس طرح علم حاصل کریں گے، اب ہم کس طرح علم حاصل کریں گے. آپ میرے ساتھ آئیں. میں رات کے ٹائم میں عشاء کے بعد سے 11 بجے تک جہاں پڑھاتا ہوں، جامعہ فیضان رضا لانڈی 1 نمبر، وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 30 40 سال کے لوگ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں. 30 40 سال کے لوگ. وہ دنیاوی تعلیم ہوگی کہ جس کے لیے عمر کی قید ہے. دینی تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. یہ وقت عشاء کے بعد سے 11 بجے تک کا وقت یہ میرا جامعہ میں ہی ہوتا ہے. یہ رضوان بھائی، جنید بھائی، فراز بھائی اور علامہ ثاقب صاحب کی شفیقانہ اور دوستانہ ماحول ہے کہ میں نے انہیں وقت دیا یہاں پہ، ورنہ میرا وقت وہیں پہ ہوتا ہے. میرا 9 سے 11 کا وقت وہیں پہ ہوتا ہے. یہ وقت میں کسی کو نہیں دیتا. یہ ان کی محبت ہے کہ میں یہاں پہ آج آیا، یہ ان کی محبت کی وجہ سے آیا. فرمایا او علم ينتفع به. وہ علم جس سے خود بھی حاصل کیا اور لوگوں کو اس سے نفع بھی دیا، اور مرنے کے بعد یہ علم بھی اس کو نفع دے گا مرنے والے کو. اور تیسرا کیا فرمایا؟ تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل کے بارے میں فرمایا او ولد صالح يدعو له. اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو. اچھی تربیت اس طرح کیا او ولد صالح، اس کی نیک اولاد ہو، ان کی اچھی تربیت کی ہو، جو کہ يدعو له، جو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی اصال و ثواب کے لیے اس طرح محافل سجائے، ان کے اصال و ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتے رہے، قرآن خوانیاں کروایا. ولد صالح يدعو له. یہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کا باعث بنے گی. ان کی عمل، ان کے اصال ثواب کا یہ عمل ان کو پہنچے گا، بشرط ہے کہ اگر اس نے دین کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو جوڑ کر رکھا ہو. اگر دین کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہو، اسے جنازہ پڑھنا اور قرآن کریم پڑھنا آتا ہو، سورہ یاسین پڑھنا آتا ہو، تبھی تو جا کے وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھے گا اور انہیں اصال ثواب کرے گا. اگر انہیں وہ پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو وہ کس طرح؟ اس نے ساری عمر انگلش اسکول اور انگلش لینگویج اور انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھا ہو،
تو اس طرح پھر نہیں ہوگا. میں دنیاوی تعلیم کے خلاف بات نہیں کر رہا. ایسا نہ آپ لوگ کہیں کہ امام صاحب دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں. دنیاوی تعلیم ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے، لیکن ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے، فرسٹ پریورٹی پہلا آپشن جو ہے ہمارا وہ دینی تعلیم ہے. دینی تعلیم ہے تاکہ وہ ہمارے لیے یہ باعث بنے. حدیث کریم میں جو ہے، حدیث مبارکہ میں کہ اولد صالح یدعو له، اس کی نیک اولاد ہو، اس کی صالح اولاد ہو جو کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. وہ نیک صالح اولاد کس طرح دعائیں مغفرت کرے گی؟ جب ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہو، ان کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہو. اسی لیے وہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی. ہمارے ایصال و ثواب کے لیے محافل سجائیں گی. ہمارے ایصال و ثواب کے لیے اللہ کے راہ میں لوگوں کو دیں گے. ہمارے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے راہ میں لوگوں کو دیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی. ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوئی، یہ تبھی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کی اچھی تربیت نہ کی، ہم نے انہیں اسکولوں میں پڑھایا اور ہم یہ کریں کہ نہیں یار ہماری اولاد تو بدتمیز ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتی، ہماری اولاد نمازیں نہیں پڑھتی. کس طرح پڑھے گی؟ ہم نے انہیں قرآن کریم سے ہی دور کر دیا. ہم نے انہیں صرف ناظرہ پڑھا دیا. نہیں، ہمارا فرض صرف پورا ہو گیا. ہم نے انہیں ناظرہ قرآن کریم پڑھا دیا ہے، بس ہمارا تو فرض پورا ہو گیا. نہیں، ناظرہ قرآن کریم نہیں، ہم نے انہیں کوشش کرنی ہے کہ وہ حفظ کرے. حفظ کے بعد ہم نے اور مزید کوشش کرنی ہے کہ ہماری اولاد عالم دین بنے. عالم دین اگر نہ بھی بن پائے تو کم سے کم یہ تو کوشش کرے کہ انہیں ضروری علم جو ہے، یہ طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، دیگر یہ نماز کے مسائل، یہ تمام مسائل انہیں ازبر ہو. یہ ہم کوشش کریں، ہمیں خود بھی ازبر ہو اور ہماری اولاد کو بھی یہ تمام مسائل ازبر ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.